السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں محبت اب اور نہیں پارٹ 10۔ میں کیوں اس کو فون کروں؟ اس کی بھی تو علم میں ہوگا۔ کل شب موسم کی پہلی بارش تھی۔ مؤذن نے اذان دی اور رحمتیں رونق بن کر گلیوں میں اتر آئی۔ دکانداروں نے اپنا اپنا کاروبار بند کیا۔ عورتیں گھر کے مردوں کے کپڑے تیار کر کے غسل خانے میں لٹکانے لگ گئی۔ لڑکیاں بالیاں بیری کے پتوں کی تلاش میں بھائیوں کو دوڑانے بیٹھی تھی۔ جس گھر میں بیری کا درخت تھا وہاں الگ ہی سما تھا، عید ہو جیسے عید کی رات ہو۔ لڑکوں کے سفید کڑکڑ کرتے کپڑے، کھیڑیاں پاؤں میں سجی ہوئی اور سر پر سلامتی کی پیامبر بنی ٹوپیاں نورانی رات کا حصہ لگ رہی تھی۔ آسمان پہ دھیمی سی روشنی کا ایسا اندھیرا مچا ہوا تھا کہ رات ہو کر بھی نہ تھی۔ برقی کمکموں نے شہر کا شہر روشن کر رکھا تھا۔ مسجدوں میں اپنے اپنے والد صاحب کے ساتھ تعینات خواہ اپنی آواز پر فرحہ و شاداں تھے۔ تھوڑا وقت اور بیتا، گھروں میں بھی نوافل کی محافل سج گئی۔ لڑکیاں اپنی سکھیوں کے سنگ زور و شور سے عبادت میں مشغول ہو گئی۔ جو نماز نہیں پڑھ سکتی تھی انہوں نے ہاتھ میں تسبیح اٹھا رکھی تھی۔ پاک زبان سے پاک رب کا نام بابرکت لیا جا رہا تھا۔ برکتوں والی شب برات سے ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹنے کا متمنی تھا۔ سفید رنگ کے قمیض جس پر جامنی رنگ کے بٹن لگے تھے، جامنی ٹراؤزر اور جامنی دوپٹے کے ہمراہ پاکیزہ خوب جچ رہی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی لڑکیوں کو ہار سنگار کی حاجت نہیں ہوتی۔ ان کے لبوں پر حیا کی لالی، گالوں پر امید کا آغاز اور آنکھوں میں اترے خوابوں کی دھنک انہیں منفرد اور پرکشش بنا دیتی ہے۔ اپنی باطنی و ظاہری خوبصورتی سے بے نیاز وہ جائے نماز پر بیٹھی شکوہ کناں تھی۔ انسان کو ہمیشہ وہ یاد رہتا ہے جو اسے نہیں ملتا، اور وہ ہمیشہ بھول جاتا ہے جو مل جاتا ہے۔ دل کے اندر کہیں کھوٹ تھا اور اس کھوٹ سے شرمندہ تھی۔ گھڑیاں بیتتی گئی۔ رات کو تقریباً 11 بجے محلے کے منتخب گھر سے واپسی ہوئی۔ تسکین پھپھو بھی ساتھ ہی تھی۔ گھر والوں کا حوصلہ تھا۔ اجتماعی عبادت کے لیے نہ صرف اہل محلہ کی خواتین کو مدعو کیا بلکہ خاطر تواضع کا بھی سامان فراہم کیا۔ کچھ درس کے بعد فطری طور پر آ جانے والی شرمندگی تھی کہ وہ گھر آ کر بھی نہ سو سکی۔ اللہ سے راز و نیاز کرتے ہوئے رات کے 2 بج گئے۔ فون گھڑی کی ٹک ٹک کو چیرتے ہوئے شور کے ساتھ تھر تھرایا۔ رات کے اندھیرے اور پراسرار خاموشی میں جیسے کسی نے سور پھونکا تھا۔ وہ جی جان سے کانپی اور لپک کر فون کو جا لیا۔ اگر فون کچھ ہی سیکنڈز اور اپنا شور شرابہ جاری رکھتا تو غالباً گمان تھا کہ تسکین پھپھو کی آنکھ کھل جاتی۔ فون ہاتھ میں لیتے ہی اس نے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ رات کے اندھیرے اپنے جوبن پر تھے۔ آسمان کی سیاہی پر ایک تارا ٹوٹا اور اندھیری نگری میں گم ہو گیا۔ تمام فلک اس کی گمشدگی کا رونا روتا رہا۔ بارش نے زمیں پر پاؤں دھرا، خوشبو کھنکی، گھنگرو چھنکا، لہرائی ہوا بہکی برکھا، کیا جانے کیا مٹی سے کہا۔ در آئی شریر میں ایک ندیاں، کس اور چلی دیا دیا، کس گھاٹ لگو رے پرویا، سارا جگ جل اور میں نیا۔ پاکیزہ مجھ سے بات کرو تمہیں اللہ کا واسطہ۔ یہ آواز پچھلے 5 ماہ سے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اس آواز کو کیسے بھول سکتی تھی؟ بس آواز سننے کی دیر تھی، کانوں میں جیسے امرت رس گھل گیا۔ سماعت فرحت کے احساس سے آشنا ہو گئی۔ اس نے منت کو مان لیا۔ پلیز اللہ کا واسطہ، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، فون نہیں رکھنا۔ کرب آواز میں گھلا ہوا تھا۔ ابھی تو رب سے وہ ہزاروں باتیں کر رہی تھی۔ کیا وہ کسی کو ٹھکرائے گی تو رب اس کو اپنا لے گا؟ عجیب و غریب سوچیں دماغ پر دستک دینے لگی۔ اس کا دل رو رو کر نرم ہو چکا تھا۔ پہلے سے مختص ہوا گوشہ بڑی آسانی سے واضح ہوا۔ بولو، میں سن رہی ہوں، اس نے امید و یاس کے درمیان ڈولتے ہوئے کہا۔ تم جو چاہتی ہو میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ میں اس وقت مسجد کی دہلیز پر بیٹھا ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہیں پرسنلی گلٹ نہیں ہوگا۔ تمہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ جو تم چاہتی ہو اب وہی ہوگا۔ وہ بول رہا تھا یا اذن سحر دے رہا تھا؟ اس نے پیغام دیا تھا یا رب کا انعام۔ پاکیزہ بے یقین ہوئی۔ اس نے کان سے ریسیور اٹھایا اور موبائل کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ دور فلک میں ٹوٹ کر
تارا لمحے بھر کو روشن ہوا تھا۔ ہتھیلیوں کی دعا پھول لے کے آئی ہو، کبھی تو رنگ میرے ہاتھوں کی حنائی ہو، کوئی تو ہو جو میرے تن کو روشنی دے، روشنی بھیجے، کسی کا پیار ہو، پیار ہوا میرے نام لائی ہو۔ کیا واقعی جو میں چاہتی ہوں وہی ہوگا؟ آپ واقعی مجھے اپنا نام دیں گے؟ وہ بے یقینی سے نوید صبح محسوس کرنے لگی۔ تم نے مجھے سڑک چھاپ سمجھ لیا تھا؟ میں لوفر ہوں، تمہارے پیچھے یوں ہی آ رہا ہوں، تمہاری زندگی برباد کر دوں گا اور تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اگر میں نے یہی کرنا ہوتا تو اسکول ختم ہونے کے بعد بھی تم سے کیوں چپکا رہتا؟ تم نے مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا، پھر بھی میں تمہارے پیچھے ہی آتا رہا۔ میں نے اگر فلرٹ کرنا ہوتا تو جو پکے ہوئے پھلوں کی طرح جھولی میں گر رہی تھی ان سے ہی کرتا۔ تمہاری 1000 دفعہ کی بے رخی جھیلنے کے بعد بھی تمہارے در پہ کشکول پھیلائے کیوں کھڑا ہوتا؟ کسی سڑک چھاپ عاشق میں اتنے گٹس نہیں ہوتے کہ وہ اپنے قیمتی سال یوں ضائع کر دے جس طرح میں کر رہا ہوں۔ میری شکل پر مر مٹنے والی ہزاروں لڑکیاں ہیں جو میرے ساتھ چلنا چاہتی ہیں، ان میں سے کئی کو میرے گھر کی چمک دمک بھی متاثر کرتی ہے، مگر مجھے تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی ایک بھی لڑکی نہیں لگتی۔ میں تمہیں تمہارے لیے نہیں اپنا رہا، اپنے لیے اپنا رہا ہوں۔ اللہ نے اگر جوڑوں کی شکل میں ہمیں آسمان سے زمین پر اتارا ہے تو میرا جوڑا تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتا۔ گزرے مہینوں کا غبار اس کے لہجے کی آنچ میں جھلسنے لگا۔ نہ جانے کتنی راتیں اس مہجبین کو سوچتے گزاری تھی۔ اب بھی نہ کہتا تو ضبط کی انتہا اپنے اندر ہی پار کر دیتا۔ پاکیزہ نے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑکی کھول دی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے گالوں پر نمی سے گدگدی کی اور وہ خوشی سے جامد ہوتے دماغ کو بڑی مشکل سے مرتکز کر کے دوبارہ گویا ہوئی۔ آپ کیا واقعی مجھے اپنا نام دیں گے؟ سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں، نام تو تمہیں اپنا ہر صورت میں دینا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں سب چیزیں کلیئر کر لینی چاہیے۔ میں کسی قسم کا شک یا گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مجھے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ ہاں جی، پوچھے۔ خوشی کے مارے پاکیزہ کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ عجیب سی بے چینی نے اس کے دل میں اتھل پتھل مچا رکھی تھی۔ چاند نے جھک کر دیکھا، زمین پر کوئی چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ تمہیں اللہ کی فکر زیادہ ہے یا دنیا کی؟ اس کے سوال میں تجسس ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ اچھا سوال ہے آفتاب۔ میں بھی عام سی لڑکی ہوتی تو شاید مجھے فرق نہیں پڑتا، کبھی نماز پڑھتی کبھی چھوڑ دیتی تو میرے دل سے یوں آوازیں نہ آتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے اللہ جی نے مجھے عام سی لڑکی رہنے ہی نہیں دیا، میرے اللہ جی نے مجھے عام سی لڑکی بنایا ہی نہیں۔ اللہ جی نے اگر مجھے یتیم بنایا، حساس پیدا کیا تو ساتھ اعتماد اور صلاحیتیں بھی عطا کی۔ مجھے ہمیشہ میری اوقات سے بڑھ کر نوازا، مجھے نماز کے لیے چن کر رکھا، مجھے اپنے آپ سے جوڑ کر رکھا۔ میں کیسے اس اللہ جی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاؤں؟ میں جب اللہ جی کو صدا دیتی ہوں وہ میری پکار سنتے ہیں۔ ابھی بھی تو دیکھیں، میں دل ہی دل میں آپ کے نہ ہونے کا رونا رو رہی تھی، اللہ جی نے مجھے آسانی دکھا دی۔ چاند سے روشن لڑکی کو سارا آسمان روشن لگ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ روشنی نے قوس قزح کے سارے رنگ اوڑھ لیے ہیں اور اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے رنگین کر دیا ہے۔ محبت کا اظہار لڑکی کو کبھی متاثر نہیں کرتا۔ وہ محبت کا سہارا لے کر جتنی مرضی سیڑھیاں چڑھے، اس کے نصیب میں تھکاوٹ لکھ دی جاتی ہے، اندھیرا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جو کسی لڑکے کی طرف سے شادی کی خواہش کا اظہار ہوتا ہے وہ متاثر کرتا ہے، وہ تھکاوٹ کو آرام میں بدلتا ہے۔ اس کے بعد کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، دنیا روشن لگنے لگتی ہے۔ وہ بھی اس وقت اوپر سے اوپر سفر کر رہی تھی۔ اس کی ساری باتیں سن کر وہ کسی ٹرانس میں بندھتا گیا۔ اسے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو غلط کرتی تو اس کے اندر سے آوازیں آتی۔ اس نے گھر میں عام سی لڑکیاں دیکھی تھی، اپنی بھابیاں بغور دیکھی تھی، جن کے لیے انسان صرف وہ خود تھے اور باقی سب قابل تحقیر، اور وہ ان قابل تحقیر کیڑے مکوڑوں کی صف سے اپنی ماں کو نکالنا چاہتا تھا۔ اس سمے اسے یقین ہوا کہ یہ بالکل درست انتخاب ثابت ہونے والا ہے۔ پاکیزہ، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ تھام کر زندگی کو سکون سے گزار سکوں، تمہارے خواب دیکھ کر اس زندگی کے بعد کی زندگی کو روشن کر سکوں۔ فجر کے لیے تمہارے اٹھانے پر اٹھوں اور عشاء ہم ساتھ پڑھ کر سوئیں۔ یہ زندگی کیا زندگی ہے؟ اس میں کیا رکھا ہے؟ میں تم سے اس رنگا رنگ زندگی کی کوئی بات نہیں کرتا، میں صرف ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔
میں تمہیں لندن تھائی لینڈ گھمانے لے جانے کا وعدہ نہیں کرتا، میں تم سے تمہارے محرم کی حیثیت سے تمہارے ساتھ حج کرنے کی اجازت مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا نکاح ہو جائے۔ گمبھیر لہجے میں سیدھے سبھاؤ بولتا وہ پاکیزہ کے دل میں اترتا چلا گیا۔ پاکیزہ کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو چکی تھی، سر دوپٹے کی قید سے آزاد تھا اور بالوں کی آوارہ لٹیں فضا میں رچی موسیقی کے ساتھ تھرک رہی تھی۔ وہ رب کی مہربانی پر حیران تھی۔ وہ اس طلسم ہوش ربا کا مرکزی کردار نبھانے پر پریشان تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس سلطنت کا شہزادہ ہے۔ ایک عام سی لڑکی سے عام ہونے کی آخری زنگ آلود سوئی کو الگ کرنے آیا ہے۔ اسے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی کیٹیگری سے نکال کر وہ بیوی بنانے کی بات کر رہا ہے۔ اگر آفتاب سامنے ہوتا تو شاید وہ اس کے چوڑے شانے میں سمٹنے کی کوشش کرتی۔ اپنی سوچ کی بلوغت پر وہ حیا سے گلناز ہو گئی اور دل نادا کو سختی سے دبٹا۔ میں بھی آپ سے نکاح ہی کرنا چاہتی ہوں، نچلے لب کا کونا دانتوں تلے داب کر بڑی ہی مشکل سے بولی۔ خاموشی نے بولنا فرض کر دیا تھا۔ پاکیزہ، اب میری بات غور سے سنو۔ وہ الرٹ ہوا تھا۔ ایک منٹ پہلے یہ بتائیں کہ آپ گھر والوں کو کب بھیجیں گے؟ تیز ہوا سے پاکیزہ کا دوپٹہ کھڑکی کی سلاخوں میں اٹکا تھا تو اسے جاگ آئی تھی۔ ہاں وہی بتا رہا ہوں بابا، میں نے امی سے ساری بات کر لی ہے، وہ راضی ہے۔ ان کے خیال میں اس گھر کو فوراً ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو خود کو اس گھر کی مالکن نہ سمجھے بلکہ بیٹی سمجھے۔ پاکیزہ کا دل اتنی اچھی خبر سن کر دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا دنیا اتنی اچھی ہوتی ہے؟ دنیا کا اچھا ہونا منظرنامے کو اتنی جلدی اتنا اچھا کر دیتا ہے؟ وہ حیران ہو رہی تھی۔ اس دن پھپھو نے مجھ پر کیسے الزام لگائے، جب ان کو پتہ چلے گا تو ان کا ری ایکشن کیسا ہوگا؟ وہ سوچ کر محفوظ ہو رہی تھی۔ آفتاب اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھے۔ لیکن امی نے کہا ہے رشتہ ابھی نہیں لے جا سکتے، ابھی بڑی بھابھی نے گھر میں کھڑاک ڈالا ہوا ہے۔ امی نے مجھے یقین دلوایا ہوا ہے کہ جہاں میں چاہوں گا وہیں میری شادی ہوگی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی آفتاب، پھر ابھی یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ کی امی نے یہی کہا ہے؟ دوپٹہ ابھی تک کھڑکی میں الجھا ہوا تھا۔ وہ موبائل کو کندھے کے ذریعے سہارا دے کر دوپٹہ چھڑوانے میں جٹ گئی۔ اس سے آفتاب کی اس بات سے الجھن دوپٹہ اٹکنے سے بھی کئی گنا زیادہ ہو رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری امی ایسے ہی مان گئی ہوگی؟ تم نے اتنا آسان سمجھ رکھا ہے ان کا مان جانا؟ وہ آفتاب نور کی ماں ہے۔ جس طرح آفتاب نور کو کوئی عام سی چیز نہیں بھاتی، اس طرح ان کو بھی محبت کی زبانی دعوے متاثر نہیں کرتے۔ انہوں نے میری بات تو مان لی ہے، لیکن ساتھ ایک شرط بھی رکھی ہے۔ کیسی شرط؟ وہ چاہتی ہے کہ میں کوئی کاروبار کر کے فوراً اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں۔ اس کاروبار کے لیے وہ مجھے 40,000 روپے ایڈوانس بھی دے چکی ہے۔ انہوں نے مجھے فی الفور موبائل شاپ کھولنے کا کہا ہے۔ مزے کی بات، انہیں مرغبانی پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ سیریسلی آفتاب، آپ مرغبانی کریں گے یا دکان پر بیٹھیں گے؟ تمہارے لیے تو میں گٹر بھی صاف کر سکتا ہوں، گلا چاک کر کے گلیوں کی خاک بھی اپنے سر میں ڈال سکتا ہوں۔ دکان پر بیٹھنا تو بہت عزت دار کام ہے۔ اپنے ہاتھ کی کمائی میں برائی کیسی؟ محنت میں کیا شرم کرنا؟ آفتاب کے کہنے پر پاکیزہ خاصی شرمندہ ہو گئی۔ وہ شاید نام کی ہی اچھی تھی، اس سے کہیں اچھی سوچ تو آفتاب کی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا چاہتا تھا، اس میں برائی ہی کیا تھی؟ ہم اپنے ملک میں ریڑھی لگانے والے، دکان پر بیٹھنے والے کو برا سمجھتے ہیں، لیکن باہر کے ملکوں میں گٹر صاف کرتے ہوئے دانت نہ کوستے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن نکاح کی بات تو وہی رہ گئی۔ اس نے جو خواب دیکھے تھے لگتا تھا ان کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ 100 دفعہ امید جڑ رہی تھی اور 100 دفعہ امید ٹوٹ رہی تھی۔ ہر دفعہ امید کے ساتھ دل بھی کچھ ٹوٹ سا جاتا۔ تمہیں لگتا ہے میں نکاح کی بات رہنے دوں گا؟ میں نکاح کی بات کو جانے دوں گا؟ تم ابھی تک بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن ہو۔ جس طرح پرانے زمانے میں لوگ رسول کو رسول اور نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، تمہارے اندر سے بھی میرے متعلق شک کا کیڑا نہیں نکل رہا۔ ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے میرا یقین تو کرو، میں تمہاری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل دوں گا، آنسو چرا کر مسکراہٹ لا دوں گا۔
تمہاری آنکھوں میں خوابوں کی اتنی تتلیاں بھر دوں گا کہ زندگی چمنزار لگنے لگے گی۔ بس بس اتنی گاڑی اردو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پاکیزہ کی ہنسی میں سراہنے جانے کی کھنک تھی۔ آفتاب جو باتیں کر رہا تھا وہ واقعی سننا چاہتی تھی اور ساری زندگی ہنستے رہنا چاہتی تھی، لیکن پہلے اسے جواز چاہیے تھا، حجاب بے حجاب چاہیے تھا۔ اتنے ماہ خود پر قید اس لیے نہیں لگائی تھی کہ وہ آئے، لفظوں کی مالا پہنائے اور یہ لبیک کہتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑے۔ یار تمہارے فراق میں اردو فارسی سب رٹ لی ہے، اتنے ماہ کا جو غبار اکٹھا ہوا ہے اسے آج کی رات ہی نکل جانے دو۔ ایسا کرو ابھی مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ یوں بولا جیسے اتنا ہی آسان تھا نکاح کرنا۔ پاکیزہ نے گڑبڑا کر کھڑکی کی جانب دیکھا۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ گرمیوں کی بارش بھی ہواؤں میں خنکی بڑھا دیتی ہے۔ پاکیزہ کو صحیح معنوں میں احساس ہو رہا تھا جون کی رات اس کے لیے یختہ بستہ ثابت ہو رہی تھی، اسے اندر باہر سے ٹھنڈا کر رہی تھی۔ اس وقت وہ کیسے؟ پاگل تو نہیں ہو گئے آپ؟ وہ بڑبڑائی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے شادی تم سے ہی کرنی ہے، یہ تو طے ہے۔ ابھی اپنے رشتے کو جائز بنانے کے لیے ہم کم از کم نکاح تو کر ہی سکتے ہیں۔ لیکن ابھی نکاح کیسے ممکن ہے؟ نکاح کیا ہوتا ہے تمہارے خیال میں؟ وہ اس سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے نکاح کوئی نئی دریافت ہو۔ جب دو لوگ اپنے بڑوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو اپنے بڑوں کی رضا سے قبول کر لیتے ہیں تو وہ نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں۔ اس نے اپنے خیال کو الفاظ کے پیرہن پہنایا۔ تمہارا بڑا کون ہے؟ وہ جواباً سوال پوچھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں۔ اوفو پاکیزہ، اگر تم باتیں کرتی رہو گی، اپنے سوالات جاری رکھو گی تو میں کبھی اپنی بات سمجھا نہیں سکوں گا۔ تم فی الوقت میرے صرف سوالوں کا جواب دو۔ جو سوال تمہارے دماغ میں کلبلا رہے ہیں ان کے جواب میرے سوالات کے جوابات میں پوشیدہ ہیں۔ 1 منٹ آفتاب، پہلے ایک وعدہ کریں آپ نے پہلے مجھ سے جتنے وعدے کیے ہیں آپ ان پر پورا اتریں گے، مجھے واقعی اپنائیں گے۔ اگر تم مجھے بولنے دو گی تب تو میں تمہیں اپناؤں گا۔ وہ دو بدو گویا ہوا۔ اور اس اپنانے میں کوئی کھوٹ ہوئی تو؟ شک نے پھر سر اٹھایا۔ تو میں اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھوں؟ وہ ایک لمحے کے وقفے کے بغیر بولا۔ آفتاب، کیسی فضول بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہل کر رہ گئی۔ اب تمہیں میرے خیال سے یقین آ گیا ہے؟ اگر آ گیا ہے تو بات آگے بڑھائیں۔ پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ دوبارہ ایسی کبھی بات نہیں کریں گے۔ ارے بابا، میں خود کون سا ایسا کہنا چاہتا ہوں؟ میری زندگی میں امی ابو اور تمہارے علاوہ ہے ہی کون؟ لیکن تمہاری بے اختیاری کو قرار دینا بھی تو ضروری ہے، ورنہ بات آگے کیسے بڑھے گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ بات نہیں دہراؤں گا۔ اب بتاؤ تمہارا بڑا کون ہے؟ میری بڑی تسکین پھپھو۔ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت تو کوئی نہیں۔ بہت سوچ کر پاکیزہ کے پاس دینے کو یہی جواب تھا۔ کہیں تم نے سنا کہ لڑکوں کے لیے بھی ولی کی شرط ہوتی ہے؟ یا سیم تھنگ لائک اس؟ وہ بڑی سنجیدگی سے اگلا سوال کر رہا تھا۔ لڑکے تو جب چاہتے ہیں اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، لڑکیوں کے لیے ہی ولی کا سین سنا ہے۔ لڑکے تو اہل کتاب سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ پاکیزہ کو ان سوالات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ جواب دے رہی تھی۔ یعنی میں تم سے ابھی نکاح کر سکتا ہوں؟ وہ حاتمی لہجے میں بولا۔ ابھی نکاح؟ یہ کیسے ممکن ہے آفتاب؟ اور میں ایسے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ نکاح کے لیے گھر والوں کا ماننا ضروری ہے، گواہ ضروری ہے۔ کل کو اگر آپ کے گھر والوں نے مجھے تسلیم ہی نہ کیا تو میں کہاں اسٹینڈ کروں گی؟ پاکیزہ کے سر پر افتاد پڑی تو وہ بغیر سوچے سمجھے بلبلا اٹھی۔ اگر ہمارے پاس نکاح نہیں ہوگا تو ہمارے پاس دوری کا جواز باقی رہے گا۔ تم بار بار مجھ سے روٹھو گی، مجھ سے دور ہو جاؤ گی اور میں تمہیں روٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں خود سے دور نہیں دیکھ سکتا۔ پاکیزہ، گواہ میرے پاس ہے، نکاح ایجاب قبول ہی تو ہے۔ مولوی کا نکاح پڑھانا لازم و ملزوم نہیں ہے، ایجاب و قبول بس ضروری ہے۔ آفتاب نور کے اندر میں قطعی پن کا گہرا رنگ تھا۔ آفتاب، یہ سچ ہے کہ میں آپ سے بار بار روٹھتی ہوں، لیکن جو حل آپ لے کر آئے ہیں وہ ناقابل عمل ہے۔ میری سمجھ میں آپ کی جنونیت نہیں آ رہی۔ پاکیزہ سر ہاتھوں میں گرا کر وہیں بیٹھ گئی جہاں کھڑی تھی۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو یا نہیں؟ سوال ہٹ دھرمی سے پوچھا گیا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن
بہت مشکل سے شرم سے لاج سے اقرار نکلا، لیکن کچھ نہیں، اصل میں تم محبت ہی نہیں کرتی، محبت میں کرتا ہوں، میری محبت میں تو کبھی لیکن نہیں آتا، تمہاری محبت میں کیوں آتا ہے؟ آج فیصلہ ہوگا۔ میں اس وقت مسجد کے باہر بیٹھا ہوں، میرے پاس کانچ کی 3 بوتلیں پڑی ہیں، تم مجھے ہاں کہو گی؟ اگر ہاں نہیں کہو گی تو میں بوتل اپنی بازو پر توڑ کر اپنی شہرک کاٹ لوں گا۔ جب تک یہاں کوئی آئے گا تب تک مجھے اس زندگی سے نجات مل ہی چکی ہوگی جس میں تم میرے ساتھ نہیں ہو۔ وہ انتہائی 2 ٹوک لہجے میں باور کرا رہا تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ وہ ڈر گئی۔ جو شخص ماں کا مرا ہوا منہ دیکھنے کی بات کر سکتا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ آپ خود کو کچھ نہیں کریں گے، بالکل کچھ نہیں کریں گے، جو آپ چاہیں گے وہی بالکل وہی ہوگا۔ اگر میری محبت کا ثبوت یہی ہے تو یہی صحیح۔ میں نے بھی زندگی آپ کے ساتھ ہی گزارنی ہے، آج ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، پاکیزہ آنسو بھرے دھکیلتے ہوئے بولی۔ ایک یہ الزام کہ میں محبت نہیں کرتی، دوسرا یہ جرم کہ مجھے ان کی زندگی سے فرق نہیں پڑتا، حالانکہ میں نے صرف اسی ایک شخص سے محبت کی ہے۔ آج انہیں بھی پتہ چل جائے کہ مجھے ان سے واقعی محبت ہے، پاکیزہ خود کو کہہ رہی تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز بتا رہی تھی کہ آفتاب نور واقعی گھر سے باہر ہے۔ یعنی تم نکاح کے لیے راضی ہو؟ سوال پھر دہرایا گیا۔ ہاں راضی ہوں، لیکن گواہ کہاں ہے؟ پاکیزہ نے کڑوا گھونٹ بھرا۔ اب تمہیں یہ بھی سمجھانا پڑے گا۔ یہ بتاؤ عورت کی گواہی کیسے کنسیڈر ہوتی ہے اور مرد کی کیسے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مرد کی ایک اور عورت کی آدھی۔ پاکیزہ کو اب آفتاب کی ذہنی حالت پر شک ہوا۔ اللہ کی گواہی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بہت میٹھے لہجے میں بولا تھا۔ کیا مطلب؟ حیرت نے لب وا کر دیے۔ دیکھو، مرد کی ایک گواہی اور عورت کی آدھی، تو سب سے اچھا نکاح وہ جس کا گواہ اللہ ہو۔ وہ رسان سے سمجھانے لگا۔ کیا اس طرح نکاح ہوتا ہے؟ وہ شبے میں پڑ گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں؟ میں پاگل لگتا ہوں تمہیں؟ اگر تمہیں میرے خلوص پر شک ہے تو ہاں نہ کہو۔ میں نے اپنے اسلامیات کے ٹیچر سے تفصیل سے پوچھا ہے، تبھی اتنی بڑی بات کر رہا ہوں۔ وہ تھوڑا سا تلخ ہوا۔ میرا مطلب ہے نکاح کے لیے بالغ ہونا بھی ضروری ہے، میرا تو ID کارڈ ہی نہیں بنا، اور پھر حق مہر بھی تو ہوتا ہے۔ وہ موجل اور غیر موجل شاید دل میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ پاگل، ہم حکومت پاکستان کے لیے نکاح نہیں کر رہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بنا رہے ہیں اپنے ایک دوسرے کو۔ اسلامی لحاظ سے تو ہم بالغ ہی ہیں، حق مہر کا مسئلہ بھی حل کر لیتے ہیں۔ وہ بڑے تحمل سے بول رہا تھا، سارا ہوم ورک جیسے کر کے آیا ہو۔ اب آپ پلیز کاروبار والے پیسے مجھے دینے کا مت سوچ لینا۔ پاکیزہ سچ ہوئی۔ تمہیں وہ پیسے دینے کا نہیں سوچا، لیکن اگر تم لینا چاہو تو وہ بھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو تم چاہو گی میں وہی کروں گا۔ جو میرے دماغ میں حق مہر کو کمپنسیٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہینڈسم اماؤنٹ سوچ لیتے ہیں۔ فرض کیا 20,000۔ ایک نکاح ہمارا شادی کے وقت سب کے سامنے ہوگا۔ 20,000 میں سے 10 میں اس وقت دے دوں گا اور 10 تم مجھے معاف کر دو۔ اگر چاہو تو 20 کے 20 لے لینا۔ وہ 10 جو تم معاف کرو گی وہ ابھی کا حق مہر سمجھ لو۔ وہ بڑے آرام سے سب طے کر کے بیٹھا تھا۔ آپ صبر نہیں کر سکتے؟ میں جواز نہیں ڈھونڈوں گی، یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ایک کمزور سا احتجاج پھر سے بلند ہوا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی، ساتھ ہی شناکے کی آواز ابھری۔ کانچ کی بوتل ٹوٹ چکی تھی۔ دعا تو جانے کون سی تھی، ذہن میں نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ وہ دو ہتھیلیاں ملی ہوئی تھی جن میں ایک میری تھی اور ایک تمہاری۔ پاکیزہ کی چیخ نکل آئی۔ اس شخص کو وہ ایک دفعہ انکار کر چکی تھی جب اس نے کہا تھا وہ غلط کام کرے گا، کیونکہ تب تک پاکیزہ کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، تب اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ آج اسے اس شخص سے فرق پڑتا تھا، بہت فرق پڑتا تھا۔ اس کی ساری زندگی میں وہی تھا، بس وہی تھا جو سارا جہاں تھا، سامع تھا، دوست تھا، غمخوار تھا۔ وہ اس کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ پھر کیا کرتی؟ پھر اس کی زندگی میں کیا رہ جاتا؟ اور اگر جو یہ شخص زندہ ہی نہ رہتا تو پھر کیا ہوتا؟ کیا وہ یہ غم برداشت کر سکتی تھی کہ یہ شخص صرف اس کی اپنی وجہ سے ہی دنیا سے چلا جائے؟ دل نے چلا کر کہا، نہیں، پلیز آفتاب، پلیز آفتاب، نہیں، آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں کریں گے، آپ جو کہیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ سسکتے ہوئے اس نے اپنے دماغ کو سلایا تھا۔
دل دھڑکنے لگا۔ آفتاب نے بہت نرمی سے اس کی آنکھوں کی نمی کو پیا اور پوپھٹنے سے پہلے ہی نسیم سحر نے قبول کیا، کہا اور قبول ہے سنا، قبول ہے کہا اور قبول ہے سنا۔ اب تم مجھ سے دور نہیں جا سکو گی، آفتاب اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ میں پہلے بھی دور نہیں جانا چاہتی تھی، اس نے پیار بھرے اعتراف کیا۔ نہیں جانا چاہتی تھی پھر بھی گئی تھی، تمہیں اندازہ نہیں میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ کتنا پیار کرتے ہیں؟ شرارتی انداز میں سوال پوچھا گیا۔ اتنا پیار کرتا ہوں کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا پیار کرتا ہوں کہ مر تو سکتا ہوں لیکن تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اتنا پیار کرتا ہوں کہ تم چاہو بھی تو بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اسے جیسے کسی نے چھیڑ دیا تھا۔ پاکیزہ نے شکر کے کلمات ادا کیے۔ دنیا میں اللہ نے اس کے لیے کتنا اچھا ساتھی چنا تھا جسے وہ آخرت کے لیے بھی مانگ سکتی تھی، ایسا ساتھی جو اس کے شکوک کو نظر انداز نہ کرتا بلکہ ختم کرتا تھا، جس کے لیے پاکیزہ کی اہمیت تھی۔ یہ اہمیت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اہمیت حاصل کرنے کے چکر میں لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، محبت کے گھٹنے پکڑتے ہیں، علم کی چوکھٹ پر دھرنا دیتے ہیں، آخر میں یہ اہمیت نہیں رہتی، روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس بات کا ادراک ہوتے ہی جب انسان مزید اہمیت کی کوشش کرتا ہے تو وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، پھر کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، جو باقی رہتا ہے اسے کتبہ کہتے ہیں۔ آفتاب کے سریلے سر سنتے سنتے پاکیزہ نے نیند کی وادی میں قدم رکھ دیے۔ ساری رات حسین خواب اس کی آنکھوں کے لیے امید لاتے رہے، خوشگمانیوں کے پھول اس پر خوشبو نچھاور کرتے رہے، پیار کے موسم اس کی بلائیں لیتے رہے، جواز اپنا سر پٹکتا رہا۔ دشت غربت میں جس پیڑ نے میرے تنہا مسافر کی خاطر گھنی چھاؤ پھیلائی ہے، اس کی شادابیوں کے لیے میری سب انگلیاں ہوا میں دعا لکھ رہی ہے۔ آپ تیز چل رہے ہیں یا آہستہ، زندگی آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں رکتی۔ آپ کے چلنے، رکنے یا گرنے سے زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی نے 2 سال ایک ہی جست میں طے کر لیے تھے، لیکن پاکیزہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکتی تھی کہ زندگی نے اسے کیا دیا ہے۔ کتنے ہی قیمتی لمحات تھے جو اس کی گود میں نگینے کی طرح دمک رہے تھے۔ وہ ابھی بی ایس کیمسٹری کر رہی تھی، اسے یہی کرنا تھا۔ میڈیکل میں داخلہ نہ ہو سکا تو اس نے 1 سال مزید محنت کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ محنت کر کے وقت کیوں ضائع کرے؟ اس نے پوری ایک نسل کی تربیت کرنی تھی۔ بی ایس کیمسٹری کے 30 سال میں پہنچ کر وہ آفتاب نور کو ایسے ہی دیکھتی تھی جیسے اس نے کھڑکی سے نیچے جھانکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ حسین مجسمے کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ یہ اور بات کہ پاکیزہ آج بھی اس کے لیے مقدس صحیفہ تھی۔ کبھی کبھی وہ پاکیزہ کو بنگالی حسینہ کہہ کر بلاتا، وہ چڑ جاتی تو اسے بتاتا کہ حسن کا جو سوز بنگال میں پایا جاتا ہے وہ اندھی محبت جیسا ہے، جب سر چڑھتا ہے تو سر چڑھ کر ہی بولتا ہے۔ خود آفتاب نور بی کام کر رہا تھا، 3-4 سپلیاں تھیں لیکن وہ تو آنی ہی تھی۔ وہ صرف پڑھتا تو نہیں تھا، اپنے خواب سینچتا تھا۔ چھوٹا سا پوٹری فارم کھول رکھا تھا، سارا دن مرغیوں کے حساب کتاب میں مصروف رہتا، جلد سے جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا تاکہ جس لڑکی کے اتنے سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں اسے حقیقت میں ساتھ دیکھ سکے۔ پاکیزہ نے پینٹنگ چھوڑ دی تھی، ہر مقابلہ ہی ایسا تھا جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی ہوتے تھے۔ وہ اپنا شوق پروان چڑھاتی یا اپنا رشتہ بہرکیف ہر شے سے زیادہ ضروری تھا۔ شوق اکثر دل کے راستے انگلیوں میں آتا اور پورے کھجانی پڑ جاتی۔ ایسے میں وہ بڑی خاموشی سے اپنے کمرے میں آنکھیں تصویر کرنے لگتی۔ اسے صرف آنکھیں تصویر کرنا اچھا لگتا، وہی 2 آنکھیں شرافت سے جھکی ہوئی، کبھی تقدس سے بھری ہوئی، محبت کا اظہار کرتی ہوئی، کبھی شرارت سے اصرار کرتی ہوئی۔ ان 2 آنکھوں کو اتنی دفعہ تصویر کر چکی تھی کہ اسے کچھ بھی اور بنانا بھول گیا تھا۔ وہ اسی میں خوش تھی کیونکہ وہ بھی اسی میں خوش تھا۔ کوئی غلبہ مطالبہ نہیں تھا، صرف محبت تھی، ایسی محبت جو آج کل نہیں ہوتی، جو شاید کرہ ارض پر اس سے پہلے بھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ پاکیزہ آنکھیں مون کر دیکھتی تو 2 سالوں کے دامن سے لپٹی وہ واحد خوبصورت ملاقات گلاب کی کلی جیسی لگتی۔ عید آئی تھی،
وہ پاکیزہ کے سر ہوا تھا۔ میرے نام کی مہندی لگاؤ تم۔ مرغیوں کے ساتھ مہندی کا بھی کاروبار کر لیا۔ محبت کی ایک ادا شوخی بھی تو ہے، تم چاہو تو عین ممکن ہے یہ بھی کر لو۔ اس نے سرخم کیا۔ جی پہلے 3 سپلیاں ہیں، پھر 3 اور آ جائے گی۔ تم مجھے تانے دے رہی ہو؟ ارے رے نہیں بابا، تم تانا دے چکی ہو۔ پاکیزہ تمہارے سامنے ہے، اکثر گھر لیٹ جاتا ہوں، جتنا وقت ہوتا ہے پڑھتا رہتا ہوں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ ان 2 سالوں میں سے کوئی ایسی رات بتائیں جب آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے میں سو گئی ہوں، جب میں نے آپ کے گرد آیت الکرسی کا حصار کھینچ کر آپ کو گھر نہیں بھیجا۔ مجھے آپ کے خلوص اور آپ کی نیت پر شک ہوتا تو آج تک ہم ساتھ نہ ہوتے۔ جھوٹ وہ بھی نہیں بول رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آج تک کوئی صبح تمہارے میسج کے بغیر نہیں ہوئی، کسی رات میں تم سے بات کیے بغیر نہیں سویا۔ تم کنارہ ہو میرا، زندگی کی بے رحم موجوں سے تمہارے ہی سہارے لڑ رہا ہوں۔ بھائی گھر چھوڑ کر چلے گئے، دادی کی ڈیتھ ہوئی، لیکن تمہارے ساتھ ہونے سے کوئی غم نہ رہا۔ ہمارا رشتہ جتنا نازک ہے اتنا ہی مضبوط بھی ہے۔ ایک بات تمہیں بھی ماننی چاہیے کہ میں تمہاری وجہ سے ساتھ نہیں ہوں، تم میری وجہ سے ساتھ ہو۔ تمہارے بس میں ہوتا تو تم بھاگ ہی جاتی۔ آپ پھر خود کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلو کریڈٹ تم رکھ لو، اپنا آپ مجھے سونپ دو۔ آفتاب، آواز میں تنبیہ تھی۔ مہندی لگا رہی ہو نا پھر؟ وہ فوراً سنجیدہ ہوا تھا۔ احتیاط وہ بھی کرتا تھا، صرف وہ نہیں کرتی تھی۔ جی لگانے لگی ہوں۔ فون رکھ کر بڑی مشکل سے اس نے مہندی کی بیل بوٹوں میں آفتاب کا نام چھپایا تھا۔ تصویر MMS کروں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ میں خود دیکھوں گا، اس نے مختصر جواب دیا۔ پاکیزہ نے آگے سے ضد نہیں کی کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اور یہ آفتاب کا بھی حق تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔